اے مومنو جب تم خدا کے قریب ہونا چاہو، اے مومنو جب تم خدا کی قربت حاصل کرنا چاہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ دے۔ جنت میں جب میں تھا تو جہاں جہاں پر میری نظر پڑتی تھی تو وہاں وہاں پر تیرے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہو، بحق کی نبی شی کا، اللہ تجھے تیرے نبی کا وسیلہ دے۔ اے اللہ تیرے نبی محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ آج میں نے آپ کے سامنے توسل مصطفیٰ پر بیان کرنا ہے۔ آج اس بات پر میری گفتگو ہے کہ خدا کی بارگاہ میں توسل مصطفیٰ کے ذریعے دعا کرنا، یعنی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنانا، اس کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ خدا کی بارگاہ میں اس انداز میں دعا کرنا کہ اے اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہماری فلاں حاجت پوری کر دے، اے اللہ اپنے محبوب کے واسطے سے ہمیں یہ عطا کر دے، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے، فلاں کے صدقے سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز عطا کر دے۔ یعنی اس انداز میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے، اس کی شریعت کے اندر کیا اصل ہے؟ توسل مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، شریعت اس چیز کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ توسل مصطفیٰ فقط اس صدی کی بات ہے یا زمان مصطفیٰ سے ہے؟ مصطفیٰ کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا کیا فقط آج کے مسلمانوں کا طریقہ ہے یا صحابہ کا طریقہ تھا؟ یہ کب سے یہ رواج چلا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھنا چاہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ توسل مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ فقط آج کا نظریہ نہیں ہے۔ توسل مصطفیٰ فقط آج کے امت اور آج کے مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اور نہ فقط 1400 سال پہلے کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ جب سے کائنات بنی تھی تب سے وسیلہ مصطفیٰ شروع ہو گیا۔ جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی تھی تب سے میرے مصطفیٰ کا خدا کی بارگاہ میں وسیلہ دینا شروع ہو گیا تھا۔ اور فقط ابتدائے کائنات کی بات نہیں ہے، بلکہ وسیلہ مصطفیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ بے شک ازل سے ہے، قدیم سے ہے۔ وہ کیسے؟ قدیم سے کیسے ہے؟ وسیلہ مصطفیٰ کا حکم ازل سے کیسے ہے؟ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو اے ایمان والو۔ رب نے مومنوں کو حکم ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے مومنو جب تم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہو، اے مومنو جب تم خدا کے مقرب بننا چاہو، اے مومنو جب تم خدا کے قریب ہونا چاہو، اے مومنو جب تم خدا کی قربت حاصل کرنا چاہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو خدا کی بارگاہ میں تم وسیلہ دے دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ رب نے جو رب کا کلام ہے، رب کا کلام ازلی ہوتا ہے۔ بے شک ایک تو آج جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے سامنے الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو لکھے ہوتے ہیں، یہ جو پیج ہوتے ہیں، یہ صفحات ہوتے ہیں، یہ تو قدیم نہیں ہے، یہ تو ازلی نہیں ہے، بلکہ جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی جس چیز پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جن چیزوں پر یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں وہ جو کلام ہے رب کا، یہ قدیم کلام ہے۔ اور اسی کلام ازلی کے اندر رب نے وسیلے کو بیان فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو، اے مومنو جب تم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہو تو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو۔ اور یہ تو ایک آیت مبارکہ، اس کے علاوہ کئی آیتیں مبارکہ ہیں جو وسیلہ مصطفیٰ پر دلالت کرتی ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کوئی اور لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو پوجتے ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین یدعون
وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور وہ لوگ جب خود خدا کی قرب حاصل کرنا چاہیں، اور وہ لوگ جب خود خدا کی قربت حاصل کرنا چاہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، تو وہ لوگ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ خود خدا کی بارگاہ میں وسیلہ دیتے ہیں۔ اب وسیلہ کس کا دیتے ہیں؟ ایہم اقرب، جو ان میں سے جو معزز بندہ ہوتا ہے، جو ان میں سے مقرب بندہ ہوتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں ان مقرب بندے کا وسیلہ دیتے ہیں۔ تو یہ نص قرآنی اس بات کی صراحت کر رہی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا اور اللہ کے مقرب کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دینا فقط آج سے نہیں ہے، بلکہ ابتدائے کائنات سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ، آج یہ تصور دیا جاتا ہے نا، میں آپ کو یہ واضح کرتا چاہوں کہ خدا کی بارگاہ میں کسی اور کا وسیلہ دینا، اس انداز میں دعا کرنا کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے یہ عطا کر دے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اس کے اندر خدا کی وحدانیت اور خدا کی الوہیت کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، یعنی کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت چاہتے ہوئے کسی اور کو وسیلہ بنانا، اس کے اندر خدا کی الوہیت کے اندر کوئی شرک نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو قرآن کی آیت بتا دوں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد کے اندر اور ان کی جدائی کے اندر روتے رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی قوت بصارت تھی، اس قوت بصارت کو کھو بیٹھے تھے۔ ان کی جو بینائی تھی، ان کی بینائی رو رو کر چلی گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر اور ان کی محبت اور رونے کی وجہ سے جو ان کی قوت بصارت تھی، دیکھنے کی قوت تھی، ان کی جو بینائی تھی، یہ بینائی ختم ہو گئی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے اور بتایا کہ ابا جان تو آپ کی جدائی کے اندر رو رو کے انہوں نے اپنی قوت بصارت دے دی ہے، ان کی بینائی ختم ہو چکی ہے، ان کی جو دیکھنے کی قوت ہے یہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بینائی کو لٹانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی۔ ذرا بتاؤ، ایک خدا کے نبی سے زیادہ کون وحدانیت کو جانتا ہے؟ اللہ کے محبوب اور اللہ کے نبی سے زیادہ کون شرک کو سمجھتا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ کون وحدانیت کو جانتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھائیوں کو اتار دی اور فرمایا اذهبوا، قرآن کے اندر ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، فرمایا میرے بھائیو یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوه، تو یہ میری قمیض لے جاؤ اور یہ میری قمیض میرے باپ کے چہرے پہ رکھ دینا۔ ارے جب یہ میری قمیض میری باپ کے چہرے پہ رکھو گے تو میری قمیض کے ذریعے سے خدا میری باپ کی قوت بصارت کو لٹا دے گا۔ اس قمیض کے ذریعے سے، یعنی خدا تو اپنے محبوب کی قمیض کے وسیلے سے بھی قوت عطا فرما دیتا ہے۔ خدا تو اپنے محبوب کی قمیض کے ذریعے سے ایک نبی کو قوت بصارت عطا فرما دیتا ہے۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے کر لیتے، اگر یہ شرک ہوتا خدا کی بارگاہ میں کسی اور چیز کے ذریعے حاجت پوری کرنا اگر شرک ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام خود دعا کر لیتے کہ اللہ میرے باپ ایک نبی ہیں، تو یہ خود دعا کر لیتے اے اللہ میرے باپ کی قوت بصارت لٹا دے، لیکن خود دعا نہیں کی بلکہ جو کپڑا ان کے جسم اقدس سے مس ہو گیا اسی کپڑے کا وسیلہ بنا کر اپنے باپ کو دیا، تو خدا حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض کے ذریعے سے ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لٹا دی۔ اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، جب میرے مصطفیٰ ابھی اس دنیا کے اندر آئے ہی نہیں تھے، میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے وسیلہ مصطفیٰ شروع ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابھی مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے، تو تب سے میرے مصطفیٰ کا وسیلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ کیسے؟ قرآن کی آیت ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ امام ابن حجر عسقلانی کی تفسیر اصابہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت امام طبرانی بھی اس حدیث کی تفسیر کو اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں
اس حدیث کو، اور حضرت امام ابن حجر اسقلانی بھی اپنی تفسیر کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابن ابی حاتم بھی بیان کرتے ہیں، علامہ علوسی بھی بیان کرتے ہیں، اور امام بیضاوی تفسیر بیضاوی کے اندر بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اور حضرت علامہ علوسی بیان کرتے ہیں، اور امام شوکانی فتح القدیر کے اندر بیان کرتے ہیں، اور علامہ زمخشری بیان کرتے ہیں، اور امام ابو سعود بیان کرتے ہیں، اور تفسیر روح البیان کے اندر اس حدیث موجود ہے، اور تفسیر خازن کے اندر یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، اور امام ابن حبان بھی اس حدیث کو اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کتب ہیں، سینکڑوں کتب کے اندر علامہ شوکانی ہو گئے، امام ابو سعود ہو گئے، علامہ زمخشری ہو گئے، امام بغوی ہو گئے، امام بغوی معالم التنزیل کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ سینکڑوں کتب کے اندر یہ حدیث مروی ہے کہ پہلے سے لوگ فتح مانگتے تھے کافروں پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان الیہودا کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج، یہودی تھے جب ان کی اوس اور خزرج سے لڑائی ہوتی تھی، یہودیوں کی جب اوس اور خزرج قبیلے سے جب ان کی جنگ ہوتی تھی، تو جنگ کی وجہ سے ان الیہودا کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ قبل مبعثہ، کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، میرے مصطفیٰ اس دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے، ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے تھے، ابھی مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں تھے۔ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے جب یہودی اوس و خزرج قبیلے سے جنگ کیا کرتے تھے، تو تب یہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تب یہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے۔ ابھی مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے تھے، مصطفیٰ ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، کیونکہ انہوں نے کتابوں میں پڑھ لیا تھا کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، تو مصطفیٰ کی آمد سے پہلے فتح مانگتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے کائنات بنی ہے تب سے میرے مصطفیٰ کا وسیلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ کیسے؟ یہ حدیث مبارکہ حضرت امام بیہقی دلائل النبوہ کے اندر بیان کرتے ہیں، اور حافظ امام ابن کثیر بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام سیوطی بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام حاکم بیان کرتے ہیں مستدرک کے اندر، اور کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث ہے، یہ صحیح سند کی حدیث ہے، یعنی اس کی سند کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، تو پہلے تو ان کی توبہ قبول نہ ہوئی، تو پھر خدا کی بارگاہ میں ایک بار اس انداز میں دعا کی، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہا اللہم بحق محمد اغفر لی خطیئتی فتقبل توبتی، اے اللہ اپنے محبوب محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول کر دے۔ تو محبوب کا وسیلہ دیا، جب محبوب کا نام لیا تو اللہ نے فرمایا فقال اللہ یا آدم، اے آدم من این عرفت محمدن، اے آدم تو محمد کو کیسے جانتے ہو؟ محمد ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہے، تو محمد کو کیسے پہچانتے ہو، کیسے ان کا نام جان لیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے مالک رأیت فی کل موضع من الجنہ، اے مالک جب میں جنت کے اندر تھا تو جنت میں جہاں جہاں پر میں دیکھتا تھا مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے مالک جنت میں جب میں تھا تو جہاں جہاں پر میری نظر پڑتی تھی تو وہاں وہاں پر تیرے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہوتا تھا۔ جب میں جنت میں تھا ہر ہر جگہ پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوتا تھا۔ فعلمت، تب سے میں نے جان لیا، انہو اکرم خلقک، تب سے میں نے جان لیا یہ تیرا بندہ اتنا مقرب اور اتنا معزز ہے تیری بارگاہ کے اندر کہ اس بندے سے زیادہ تیری بارگاہ کے اندر کوئی اور مقرب نہیں ہے۔ تب اسی وجہ سے میں نے نام محمد کے ذریعے دعا کی، اب یہ دعا کی فتح اللہ تو اللہ نے توبہ بھی قبول فرمائی۔ اور امام حاکم دوسری روایت کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ نے پوچھا اے آدم من اینا عرفت محمد، اے آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو، محمد کا نام جو لیا ہے پہچانتے کیسے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے مالک لما خلقتنی، اے مالک جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا نا، رفعت راسی الی عرشک، تو میں نے اپنا سر
عرش کی طرف اٹھایا، فَإِذَا مَكْتُوبٌ فِيهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، تو جنت میں عرش پر جب میری نظر پڑی تو میں نے عرش پہ دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا، تو تب میں نے جان لیا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمَ فَضْلًا عِندَكَ مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِي، تب سے میں نے جان لیا کہ جس محمد کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، اس محمد سے زیادہ تیری بارگاہ میں کوئی مقرب بندہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے وہی فرمائی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ آدَمَ، تو یہ بات سننے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، اور پھر فرمایا اے آدم إِنَّهُ لَآخِرُ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّتِكَ، اے آدم یہ جو محمد ہے یہ تیری اولاد میں سے ہوگا اور آخری نبی ہوگا، لَوْلَاهُ لَمَا خَلَقْتُكَ، اے آدم سن لے اگر میں اس محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اے آدم سن لے اگر محمد دنیا میں نہ آتے تو تجھے بھی نہ بناتا میں، اگر کائنات بنی ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے بنی۔ اس کے علاوہ سینکڑوں حدیث مبارکہ ہیں، حضرت امام حیثم حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، اور امام نعیم بیان کرتے ہیں، امام ابن حبان بیان کرتے ہیں، امام حاکم بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں صحیح ہوں۔ تو حدیث مبارکہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو محبوب علیہ السلام خود لحد میں اتر گئے، مختصر کر کے حدیث مبارکہ بتاتا ہوں، خود لحد میں اتر گئے، اور ان کو لحد میں اتارنے کے بعد محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں دعا کرنے کا انداز کیسا، جو میں بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرنا، تو دعا کرتے ہیں اے اللہ فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، اور اس کو کلمہ کی تلقین کر دے، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اور ان کی قبر کو ان پر کشادہ کر دے، بِحَقِّ نَبِيِّكَ، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا وسیلہ دیتا ہوں، وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، اے مالک اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں تجھے سب کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث مبارکہ مروی ہیں، دلائل نبوہ کے اندر امام بیہقی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف نبی صحابی تھے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے محبوب مجھے آنکھیں چاہیے۔ اب ذرا بتائیں اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر سوال کرنا شرک ہوتا تو کیا صحابی نہیں جانتے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، وہ خود دعا کر سکتے تھے، خود اے اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ اے میرے محبوب مجھے آنکھیں چاہیے، تو حضور نے فرمایا اس دنیا میں آنکھیں دی جائیں جنت میں اس کی آپ کو اجر ملے، تو انہوں نے کہا مجھے دنیا کے اندر آنکھیں ہی چاہیے۔ تو پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو آپ خود جا کر دعا کرو۔ اب دعا کرنے کا انداز کیا بتایا، طریقہ کیا بتایا کہ جاؤ نوافل پڑھو اور دعا اس انداز میں کرو، اللہم انی اسألک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اے اللہ تیرے نبی محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، یا رسول اللہ میں تیرے ذریعے میں خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں۔ تو یہاں پر خدا نے مصطفیٰ نے خود اپنے توسل کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک انداز بتا دیا ہے، اور بھی حدیث